تو فرٹائل پرنسل کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت برخیز علاقہ، درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے ایک بڑا صحرا ہے، لیکن پرنسل پاتا ہی بہت فرٹائل ہے۔ اب یہ جو مجاہدین تھے، صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند ہزار۔ ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے، 1/5 رکھیے بیت المال کے لیے، 4/5 ہمارے اندر تقسیم کر دی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی، پورا ملک تقسیم ہو جاتا، چند ہزار صحابہ کے اندر۔ اس سے بھی آگے بڑھو، اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے، تقسیم کر دیجیے۔ مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں آتی تھی غنیمت تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا، اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فے شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں۔ مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی، جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئی، زرہیں ہیں اور سامان ہے، یا بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے بھی جو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یا وہاں جو POW ہوں گے، جو وہاں گرفتار ہوں گے، جو لڑنے والے، یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ قبیلے بنائی جائیں گی، تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے۔ لیکن پورا ملک، اب جنگ تو ایک ہوئی ہے، ہابل کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں جب پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا، ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی، پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں قلیل جتائیں کریں۔ اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی، اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے کہ حکومت نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے، اس میں ایک تو فرمایا گیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو والذین جاءوا من بعدہم، جو اور بعد میں آئیں گے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر دیا، اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے، اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں۔ یہ بیت المال کی اس کا ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو، کلیکٹو اونرشپ آف دی ہول مسلم امہ، تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود، اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشر و اشاعت، اس کا ایک مکمل نظام، اور جو ہماری حد ہے تو سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا، اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا، اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے، اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فے قرار پائے گا ان لوگوں کی اس آیت کی وجہ سے، کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہے، والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کے بھی اس کے اندر حق ہے۔ اس آیت سے انہیں استدلال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا، ان کا نہیں یہ مال غنیمت میں تقسیم کیے۔ پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں کچھ اوس کے کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے، ان کو ایک کمیشن بنایا گیا، انہوں نے غور کیا، سب کی بات سنی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا، اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا۔ اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہے ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں، ایک اراضی قسمی، ایک اراضی خراجی۔ اصلی اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھیڑے ایمان لے آئے، جیسے مدینے کے لوگ، حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تسلیم لے کر آئے حضور کو، تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں۔ اسی زمین قبضے میں ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی، اس میں سے اصل ہوگا پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔
یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج میں ڈٹ بھڑ کر کوئی شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک، اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے۔ کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ، پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ، یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں۔ جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بغور شمشیر طاقت کے ساتھ، اس کی زمینیں خراجی ہے، اچھلی نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت انفرادی نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو چاہے وہاں پر، چاہے وہ مجوسی سے یا ہندو ہو، کوئی ہو، وہ کاشت کریں گے، لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں۔ کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے۔ اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین، اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہاں کوئی اس کی زمین نہیں ہے، کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر، محدث، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے مفتی، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری، انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے، لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا، تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوب کیا۔ تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ منہ، وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے، اور ہمارے سارے عربی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، مالا بدہ منہ، اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین کچری ہے ہی نہیں، لہذا اصول کے مسائل اس میں دکھتا ہی نہیں۔ خام خواہ طلبا کے دلوں پر بوجھ پڑے، کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں کوئی زمین جو اصول ہے سب خراجی خراجی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، جاگیرداروں کی زمین واپس نہیں جا سکتی، ملکیت ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی، کسی اور نے دے دی، ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہے خراجی زمینیں خراجی رہیں گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سب تک لے گئے، ہم سے پہلے تھے۔ ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلا، کوئی بھی کدورت، کوئی بھی بیر، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے صاحب ایمان ہو۔ ربنا انک رؤوف رحیم، پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔